بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخ کی مثالیں چل رہی ہیں، انہی میں ایک مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کو پیش کیا گیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے پورب اور پچھم، تو تم جس طرف بھی رخ کرو وہی اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو پچھلا سبق ہوا، مصنف علیہ رحمٰن نے دو موقف ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ آیت کریمہ باب قبلہ میں منسوخ ہے، جس کی کچھ گفتگو پچھلے کے سبق میں ہو گئی، اور دوسرا قول جو کہ جمہور کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نہ منسوخ ہے اور نہ معول ہے، بلکہ اس کا حکم باقی ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ اول آیت نسخت فی القرآن، یہ جو موقف منسوخ ماننے والوں کا ہے ان کے موقف پر یہ عبارت پیش کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو منسوخ ہوئی۔ ذکرہ الامام الزاہد و الیہ مالا صاحب الاتقان و بہ اشار القاضی البیضاوی حیث قال ہوا توطیۃ لنسخ القبلۃ و تنزیہ للمعبود ان یکون کذالک فی حیز و جہت۔ کہتے ہیں کہ اسی کا ذکر امام زاہد نے کیا ہے، یعنی یہ سب سے پہلی آیت جو قرآن میں منسوخ ہے، یہ بات ذکر کی ہے امام زاہد نے، اور اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں صاحب اتقان امام جلال الدین سیوطی، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے قاضی بیضاوی نے، کہ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت نسخ قبلہ کی تمہید ہے اور اللہ رب العزت کی تنزیہ اور تقدیس ہے اس بات سے کہ وہ کسی حیز اور جہت میں ہو، ہے نا۔ اب فرماتے ہیں والجمہور علی ان المعنی، میں نے بتایا تھا اور پیچھے مصنف بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے قبلے کے بارے میں۔ اینما کو وہ معنی اصلی یعنی ظرف مکان کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کو مفعول فی بناتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مقلم پڑھا۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی مشرق اور مغرب کے جتنے شہر علاقے ہیں سب اللہ کے لیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم کسی جگہ میں بھی قبلے کی طرف رخ کر لو تو وہی اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے، وہی رب تعالیٰ کی توجہ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر تمہیں خاص مسجد حرام میں یا خاص بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، جانے ہی نہ دیا جائے، جیسے کہ صلح حدیبیہ والے موقع پر ہوا کہ سرکار عمرہ کرنے جا رہے تھے لیکن وہ حرم شریف سے روک دیا گیا، تو اگر مسجد حرام میں یا بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا جائے تو تم جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی ہو، اگر تم نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم دی ہوئی جو جہت ہے یعنی جہت قبلہ اس کی طرف رخ کر لیا تو یہی اللہ تعالیٰ کی متعینہ جہت ہوئی، اور یہی وہی اللہ تعالیٰ کا وجہ قریب ہے۔ جمہور کہتے ہیں یہ معنی ہے، اور جب یہ معنی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آیت منسوخ ہے ہی نہیں، کیونکہ آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر انسان کسی جگہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ رہا ہے، جس کی طرف رخ کر کے پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ حکم پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور رہے گا۔ والجمہور علی ان المعنى وللہ بلاد المشرق والمغرب، اور جمہور اس پر ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب کے شہر۔ فَإِن مُنِعْتُمْ أَن تُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْمَقْدِسِ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے مسجد حرام اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے، ففی ای مکان صلیتم نحو القبلہ، تو تم جس کسی بھی مکان میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا پڑھ لو، فثم
جہت التی امرتہم بہا، تو یہی وہ جہت ہے جس کا میں نے تو انہیں حکم دیا ہے۔ وعن ابن عمر، یہاں تک تو جمہور کا اور بعض حضرات کا موقف ذکر ہوا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت تھی کہ یہ بیت المقدس، خانہ کعبہ سے جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا پورا بیان آپ نے یہاں تک پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس کے شان نزول میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سواری پر نفل نماز پڑھنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، کہ جب کوئی مسلمان سواری پر ہو نفل نماز پڑھنا چاہے، کیا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ قبلے ہی کی طرف رخ کرے، یا اس پر ایسا لازم نہیں ہے؟ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو روایت بھی کیا ہے، کہ جب آپ سواری پر ہوتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے، تو جدھر سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی رخ کر کے آپ نماز ادا فرماتے تھے، خاص جہت قبلہ کی طرف رخ کا التزام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام کا بھی عمل رہا کہ وہ سواری پر جدھر سواری کا رخ ہے ادھر ہی رخ کر کے نفل پڑھ لیتے، خاص جہت قبلہ کی طرف رخ کرنے کا التزام وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ سواری پر رہ کر ایسا کر پانا بہت مشکل ہے، اور سواری سے نیچے اتر کر اگر کریں تو یہ اس وقت جبکہ جنگلات کا سفر ہوتا تھا اور راستوں میں جو ہے ڈاکو وغیرہ اور دشمنوں کا سخت اندیشہ رہتا تھا، تو وہ نیچے اتر کر نفل پڑھنا مشقت اور حرج سے خالی نہیں تھا، تو وہ سواری پر ہی جدھر جانور کا رخ ہوتا ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگر اس سلسلے میں مانے تب بھی آیت کریمہ منسوخ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آج بھی حکم یہی ہے کہ سواری میں اگر کوئی ہو اور نفل پڑھنا چاہے تو پھر اس کے لیے خاص جہت قبلہ جو ہے اسی کی طرف رخ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ جدھر اس کا جانور یا سواری جا رہی ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہی جہت اس کے حق میں جہت قبلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت اس آیت کے شان نزول میں یہ ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ تحری کے حق میں نازل ہوئی ہے، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو دشمنوں کی سرکوبی کے لیے نکلی ہوئی تھی، ان پر ایک سخت سیاہ رات آئی کہ جس میں وہ جہت قبلہ کی تعین نہ کر سکے اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے، تو ان حضرات نے تحری کر کے جس کا دل جدھر قبلہ ہونے پر جمع ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ کسی نے کدھر رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے، کسی نے کدھر رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جہت قبلہ کی طرف تو نماز سب کی ہوئی نہیں۔ تو انہوں نے واپس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا، تب اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ ایسی صورت میں تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو وہی اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے، یعنی وہی جہت تحری اس تحری کرنے والے کے حق میں جہت قبلہ ہے۔ مصنف علیہ رحمہ اس کو پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ آیت کریمہ امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف ہماری حجت اور دلیل ہوگی، کیونکہ اس میں فرمایا اینما تولو، کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو تم تحری سے، چاہے وہ جہت قبلہ کی جانب تحری ہو جائے یا دائیں جانب یا بائیں جانب یا اس کی پیچھے کی جانب، کدھر بھی اگر تحری یعنی دل جمعی ہو گئی تو وہی اس کے حق میں جہت قبلہ ہے اور اس کی نماز درست ہے۔ یہاں جو ہے اینما تولو مطلق ہے، کہ کسی بھی جہت میں اگر جہت تحری انسان ہو جائے اس کی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تحری کی اور اس کی تحری فی الواقع جہت قبلہ کی اپوزٹ جہت میں ہو گئی، یعنی نماز پڑھنے کے دوران اس کی پشت قبلے کی جانب ہو گئی اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ پشت ہی قبلے کی طرف، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی استدبار کی صورت میں انہوں نے نماز
کہ صحت کا، نماز کی عدم صحت کا قول کیا کہ نماز صحیح نہیں ہوگی. باقی کسی جہت میں اگر رخ ہو گیا تحری کی وجہ سے تو ہو جائے گی، لیکن استدبار ہو گیا، پیٹھ ہو گئی قبلے کی طرف، تو نہیں ہوگی. مصنف کہتے ہیں کہ آیت کا اطلاق بتاتا ہے کہ پیٹھ بھی ہو جائے تب بھی نماز ہو جائے گی، جیسے کہ احناف کا یہ مذہب ہے. اور ایک قول یہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ آیت کریمہ نماز وغیرہ کے مسئلے میں نازل ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا اور ذکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور تولو سے مراد ہے دعا کے لیے اپنا چہرہ کسی جانب کرنا، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو یا ذکر کرو تو چاہے کدھر بھی تمہارا منہ ہو، جہت قبلہ ہو یا نہ ہو، جدھر بھی تمہارا رخ ہو، وہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی توجہات ہے. پھر ایک اور وجہ اس کے شان نزول میں امام زاہد علیہ رحمٰن نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ ذکر کی کہ آیت کریمہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. نجاشی حبشہ کے بادشاہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان لائے تھے، اور ان کی نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ہی پڑھی تھی. جب وہ ایمان لائے، اسلام سے مشرف ہوئے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے، اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ نجاشی ان پر نماز پڑھی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے صاحب، اپنے ساتھی پر نماز پڑھو، کیونکہ وہ ایمان لا چکے تو صاحب ہو گئے، ساتھی ہو گئے، بھائی ہو گئے. جب حضور نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیفا نصلی علیہ وہو لم یصلی الی قبلتنا، ہم ان کے نماز جنازہ کیسے پڑھیں جبکہ انہوں نے تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی نہیں تھی. یعنی صحابہ کرام کے نزدیک اور اس وقت تھا بھی ایسا کہ ہم قبلے مسلمین کی طرف نماز پڑھنا یہ ایمان کی علامت ہوتی تھی. اس لیے حضور نے فرمایا من صلی قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو مسلم، کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جو ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان ہے. تو قبلہ مسلمین کی طرف نماز پڑھنا اس وقت اسلام اور مسلمان کی علامت تھی. تو انہوں نے اسی چیز کو پیش کیا کہ انہوں نے تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی نہیں، تو ہم ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں بتایا کہ جس شخص کو ابھی یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کا قبلہ کیا ہے، اس نے احکام اسلام سنے نہیں ہیں، تو ابھی وہ قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مکلف نہیں ہے. بلکہ وہ اگر جس طرح بھی عبادت کرے، جس طرح بھی وہ نماز اگر جانتا ہو پڑھے، اور کسی طرف بھی رخ کر کے پڑھ لے، تو اس کے حق میں جس طرف رخ کر کے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہی جہت اس کے حق میں قبلہ ہے. کیونکہ خاص قبلے کی جہت ابھی اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے سنی نہیں، اور بغیر علم و سما کے اسے مکلف نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ آیت کریمہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں. یعنی اگر آیت کریمہ کسی خاص شخص یا خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ اس خاص اسی واقعہ اسی شخص کے حق میں دلیل نہیں ہے، بلکہ اس جیسے جتنے بھی اشخاص، جتنے واقعات ہیں، اس کا حکم سب میں عام رہے گا. لہذا آج بھی اگر کوئی شخص ایسی جگہ مسلمان ہوا کہ جہاں احکام اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ظاہری اسباب ہے اس انسان کے لیے وہاں سے آنے کے، وہیں رہنا ہو رہا ہے، اور اس کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اسلام میں نماز ہے، اور یہ نماز کو اپنے خیال اور اپنے طور پر پڑھتا رہا، تو وہ چاہے کدھر بھی رک کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس کے حق میں وہی جہت قبلہ ہے، جیسے کہ نجاشی کے حق میں فرمایا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا انسان جب تک احکام شرع اس تک پہنچائے نہ جائیں، احکام شرع اسے معلوم نہ ہو، وہ احکام شرع کا مکلف ہی نہیں ہے، سوائے ایمان کے. ایمان کا ہمارے نزدیک مکلف ہے وہ،
کیونکہ ایمان کی جو دلائل ہیں وہ سما پر موقوف نہیں ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ رہتا ہو، پہاڑوں میں، جنگلات میں، جہاں اس کو کوئی بھی توحید کی دعوت دینے نہیں پہنچا، تب بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے وجود و توحید کے دلائل سما پر موقوف ہی نہیں۔ عالم کی نشانیوں کو دیکھ کر، اپنے وجود کو دیکھ کر، عالم کے نظام کے چلنے کو دیکھ کر بھی وہ جان سکتا ہے کہ ان سب کو چلانے بنانے والا ایک ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اپنا خدا بنایا جائے۔ تو سوائے ایمان کے باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ سما اور علم پر سما پر موقوف ہیں، سننے پر، تبلیغ پر موقوف ہیں۔ اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دارالحرم میں تھا اور وہاں اسلام لے آیا، مال کے نصاب تھا، یہ چند سال وہیں ٹھہرا رہا، اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم تھا ہی نہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے، اس کے کئی سال بعد ہی دارالاسلام میں آیا اور اب پتہ لگا کہ اسلام میں زکوٰۃ بھی فرض ہے مال کے نصاب پر، تو فرماتے ہیں کہ جتنے سال دارالحرم میں رہا تھا اتنے سال کی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ اس وقت اس تک احکام پہنچے نہیں، اور نہ پہنچنے میں یہ معذور بھی تھا کیونکہ وہاں کوئی سکھانے والا نہیں تھا جس سے یہ سیکھ تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص دارالاسلام میں مالک نصاب ہے اور یہاں اس کو علم نہیں کہ مالک نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور چند سال کے بعد ہی علم ہوا اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کی جو بے علمی تھی چند سال کی وہ عذر نہیں بنے گی، کیونکہ دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات اس سے معلوم ہوئی۔ دیکھیں وعن ابن عمر نزلت فی صلاۃ المسافر علی الراحلہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سواری پر مسافر کی نفل نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ عمیت القبلۃ علی قوم، کہ قوم یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت پر قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا تاریکی کی وجہ سے۔ امیت کا معنی ویسے اندھا ہونا آتا ہے، تاریکی کی وجہ سے مشتبہ ہو گیا تھا۔ فصلوا الى انحاء مختلفہ، تو انہوں نے مختلف جانب اور جہتوں میں نماز پڑھ لی۔ فلما اصبحوا تبینوا خطأهم، تو جب انہوں نے صبح کی تو انہیں اپنی خطا ظاہر ہوئی، معلوم ہوئی۔ فعذروا، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عذر پیش کیا، یا فعذروا یعنی تو انہیں معذور رکھا گیا بارگاہ رسالت سے اس آیت کریمہ کی وجہ سے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِيمَا اسْتَدْبَرَ، اور یہ آیت کریمہ اس صورت میں حجت اور دلیل ہوگی امام شافعی کے برخلاف، فیما استدبرا، اس صورت میں جبکہ نمازی کی پشت قبلے کی طرف ہو جائے۔ وقیل معناہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی منہ کرو دعا اور ذکر کے لیے۔ وَلَمْ يُرِدِ الصَّلَاةَ، اور یہاں نماز مراد نہیں ہے۔ حاضی عبارت المدارک اخذ ذالک من الکشاف، یہ مدارک کی عبارت ہے جو انہوں نے کشاف سے اخذ کی ہے۔ ثم انہ ذکر الامام الزاہد وجہا آخر ایضا، پھر امام زاہد نے یہاں ایک اور وجہ شان نزول میں ذکر کی، حیث قال، اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا، قیل نزلت فی النجاشی، کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، حین اسلم، جس وقت وہ اسلام لائے، وتوجہ الی المدینہ، اور مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئے۔ فمات فی الطریق، تو راستے میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ فجاء جبرائیل علیہ السلام بأن یصلی علی النجاشی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نجاشی پر نماز پڑھنے کے لیے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی اپنے بھائی پر نماز پڑھو۔ فقالوا کیف نصلی علیہ وہو لم یصلی الی قبلتنا، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم کیوں کر ان کی نماز پڑھیں جبکہ انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی جس کی مراد یہ ہے کہ حیثما صلی لا جناح علیہ، انہوں نے کہ اس نے جہاں بھی نماز پڑھی، حیثما صلی نجاشی نے، یعنی انہوں نے جہاں بھی نماز پڑھی، لا جناح علیہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لأن الشرع لا يلزمه الا بالسمع، اس لیے کہ شریعت
قبلہ کو لازم نہیں کرتی مگر سماعت سے، یعنی احکام سن لینے کے بعد۔ وہ لم یسمع، اور انہوں نے احکام سنے نہیں۔ اب آیت کریمہ میں جو لفظ وجہ اللہ ہے، وجہ کا کیا مطلب ہے؟ وجہ اور ید وغیرہ کے جو الفاظ اللہ پاک کی شان میں وارد ہیں قرآن مقدس میں، یہ الفاظ متشابہات سے ہیں، یعنی ان کا ظاہری اور لغوی معنی تو ہم کو معلوم ہے کہ وجہ کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، مچ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، الفاظ ان کے لغوی معنی تو معلوم ہیں، مگر ان کی مراد معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وجہ اور ید سے ہم سمجھتے ہیں ظاہری چہرہ اور ظاہری ہاتھ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں معنی نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو جو معنی ان الفاظ کا ہمیں معلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان سے ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب سے ممکن نہیں ہے، اور جو ممکن ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ پاک کا وجہ ہے، ید ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جیسا ہمارا ویسا نہیں ہے، لیکن پھر ہے کیسا اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے کیا ہے، لیکن اصل وجہ اور اصل ید پر ہمیں یقین ہے کہ رب نے وجہ فرمایا اپنے لیے، ید فرمایا، تو اس کا وجہ اور ید ہے، اور ایسا جیسا ہمارا ہو ایسا نہیں ہے، جو اس کی شان کے لائق ہو ویسا ہو، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تو یہ متشابہات سے ہے۔ متشابہات کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت کے دو موقف ہیں، ایک موقف تعبیل کا ہے اور ایک موقف تسلیم کا ہے۔ تعبیل کا موقف یہ ہے کہ ایسے الفاظ کی مناسب تعبیلات کی جائیں جو شرع، عرف اور لغت کے موافق ہوں، تاکہ مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، وہ قرآن میں طعن نہ کر سکے کہ جب ان کی مراد تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکتی یا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر یہ الفاظ نازل کیوں ہوئے؟ تو قرآن کا نزول تو ہر چیز کا روشن بیان کر دینے کے لیے ہے، تو جب تمہیں ان کے معنی معلوم ہی نہیں ہے تو پھر یہ نازل ہی کیوں ہوئے، اور پھر روشن بیان کہاں ہوا؟ مخالف اعتراض نہ کر سکے، اس لیے ان الفاظ کی مناسب تعبیل کی جائے، تو مناسب تعبیل کی گئی، جیسے وجہ کی تعبیل کی گئی، ذات سے، ید کی تعبیل کی گئی قدرت سے، ہے نا؟ اور ایک موقف یہ کہ کوئی تعبیل نہ کی جائے، اس کی مراد کو اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ وجہ اور ید پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کی کیفیت وہ ہم نہیں جانتے۔ اب مخالفین اگر اعتراض کریں تو کیا جواب؟ تو انہیں جواب یہ دیا جائے گا کہ ان کا نازل ہونا ہماری آزمائش کے لیے، کیونکہ علم کا شوق رکھنے والے انسان کی عادت و طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے شوق ہوتا ہے، اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ الفاظ نازل فرما کر اور ان کی مراد ہمیں نہ بتا کر ہم کو آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ جو ایک طبیعی شوق ہوتا ہے شائق علم کا، شائق مطالعہ کا، جو ایک فطرت ہوتی ہے، اس سے روک دیا کہ تمہیں صرف ایمان لانا ہے، اس کی کھوج میں نہیں پڑنا ہے۔ تو اس میں طور پر ہمیں آزمایا گیا، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے نا؟ اور چونکہ قرآن مکلف بنانے اور آزمانے کے لیے بھی نازل ہوا ہے، تو آزمائش کا یہ طریقہ قرآن نے ہم کو دیا اور اس طریقے سے ہمیں آزمایا، تو یہ اس کا فائدہ اور اس لیے ان کا نزول ہے، یہ جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس صورت میں ہوئی کہ جب کہ ہم وجہ کو متشابہات سے مانے، یعنی چہرے کے معنی میں لیں، ٹھیک ہے، تب یہ پوری تفصیل ہوگی جو میں نے ابھی کی۔ لیکن اگر وجہ کو جہت کے معنی میں لیا جائے کہ وجہ سے مراد یہاں جہت ہے، یا وجہ سے مراد مجازن قبلہ ہے، یا وجہ سے مراد مجازن رضا ہے، تو پھر کوئی تعبیل تو پھر کوئی اس کو پھر ہم متشابہات سے نہیں کہیں گے، اس کو مجاز پر محمول کریں گے، کیونکہ وجہ ہی کے مشابہ ایک لفظ جہت کے معنی میں آتا ہے جسے وجہتن کہتے ہیں، وجہتن، تو ممکن ہے کہ وجہ بھی کوئی لغت ہو جہت کے لیے، جس کو یہاں اختیار کیا گیا ہے نا؟ تو پھر وجہ اگر یہ لغت ہوئی جہت کے معنی میں تو پھر مجاز کا قول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھے کہا جائے گا کہ وجہ جہت کے معنی میں ہے،
اور اگر لغت نہ ہوئی تو کہا جائے گا کہ وجہ سے مجازن مراد جہت ہے، یا وجہ سے مجازن مراد قبلہ ہے، یا پھر رضا ہے. پھر متشابہ ہونے کا قول نہیں کیا جائے گا. متشابہ ہونے کا قول تبھی کیا جائے گا جب ہم وجہ سے مراد چہرہ لیں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو متشابہات میں تسلیم اور تعویل کا موقف ہیں ان پر چلیں گے، ورنہ نہیں. ثم الوجہ اما بمعنی الجہت، پھر وجہ یا تو جہت کے معنی میں ہے، اب القبلہ یا قبلے کے معنی میں، اب الرضا یا رضا کے معنی میں. او ہوا و مثلہ متشابہات، یا یہ یعنی وجہ و مثل اور اس کے مثل ید وغیرہ استوا وغیرہ یہ سب متشابہات سے ہیں. لا نعلم کیفیتہ، کہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. ونؤمن باصلہ، اور اصل پر ایمان رکھتے ہیں کہ وجہ استوا اور ید ہے، حق ہے، لیکن کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. فرمایا آگے واسع علیم، تو واسع کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا والواسع هو الجواد والغنی، اور واسع کا معنی آیت میں جواد اور غنی ہے. غنی بے نیاز، اور واسع کا معنی جود و کرم والا، اور غنی یعنی بے نیاز ہے. ہذا حاصل معافی، یہ حاصل ہے اس مفہوم کا جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے.